قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسواک منہ کی صفائی رب کی رضا کا سبب ہے۔ یعنی مطلب اس حدیث کا یہ ہے کہ مسواک کرنے سے دو فائدے حاصل ہوتے ہیں، ظاہری اور باطنی۔ ویسے تو مسواک کے بہت زیادہ فوائد ہیں، لیکن ظاہری فائدے بھی زیادہ ہیں اور باطنی فائدے بھی زیادہ ہیں۔ ظاہری فائدوں میں کیا ہے کہ یہ منہ کی صفائی ہے، طبی اور روحانی جتنے امراض ہیں وہ اس کے ذریعے سے اللہ جل شانہ ختم فرما دیتے ہیں، اس سنت رسول کی برکت سے۔ اور دوسرے نمبر پہ رب کی رضا ہے، یعنی جب رب کی رضا حاصل ہو گئی جو مقصود ہے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ مسواک کے علماء نے 72 فائدے بتائے ہیں، 72 سے بھی زیادہ فوائد ہیں۔ ان میں سے اس کا جو سب سے اچھا فائدہ ہے اور سب سے قیمتی فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ موت کے وقت یہ مسواک، جو بندہ مسواک کرتا ہے، موت کے وقت اس کو کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے۔ سب سے بڑا فائدہ اس کا یہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ 40 سے زائد احادیث میں مسواک کے روحانی اور جسمانی فوائد مذکور ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث مبارکہ میں یوں آتا ہے کہ جو شخص مسواک کے ساتھ نماز پڑھتا ہے وہ بغیر مسواک کے وہ نماز 70 گنا زیادہ افضلیت والی ہوتی ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو حکم دیتا کہ وہ ہر نماز کے ساتھ مسواک کرے، یعنی مسواک کے واجب ہونے کا حکم میں دے دیتا۔ لیکن میری امت چونکہ بہت زیادہ کمزور ہے، اس وجہ سے ایک یہ مسواک اور ایک تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز بھی بہت محبوب عمل ہے۔ فرمایا کہ مجھے اپنی امت پر اگر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر تہجد کی نماز کو فرض کر دیتا۔ علامہ طحطاوی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مراقی کے حاشیے میں مسواک کے وہ فوائد کہ جن کو ائمہ کرام رحمہ اللہ تعالی علیہم نے نقل فرمایا ہے صحابہ کرام سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ سے، یعنی مسواک کے چند فوائد کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسواک کرنے سے رزق میں کشادگی اور مال میں وسعت پیدا ہوتی ہے، اور یہ بلغم کو دور کر دیتی ہے، بینائی کو تیز کر دیتی ہے، اور حافظے اور عقل کو بڑھا دیتی ہے۔ اسی طرح معدے اور ہاضمے کو درست رکھتی ہے اور منہ کے بدبو کو زائل کر دیتی ہے، سر کے درد کو دور کر دیتی ہے، اسی طرح بڑھاپے کو مؤخر کر دیتی ہے، اور اسی طرح موت کے وقت یعنی نزع کے وقت کلمہ شہادت یاد دلاتی ہے، اور جب انسان نزع کی حالت میں ہوتا ہے تو اس نزع کی حالت کو جلدی ختم کر دیتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ان فوائد کو مد نظر رکھتے ہوئے مسواک کرنے کا اہتمام کریں۔ ہر نماز کے ساتھ اگر ہم مسواک کا اہتمام کریں گے تو یہ فوائد ہمیں بھی حاصل ہوں گے اور سنت پر بھی عمل ہوگا، اور اس پرفتن دور میں ایک سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں سے زیادہ ثواب ہے۔ اور اسی طرح مسواک کرنے کی ایک سنت یہ بھی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تو اس وقت مسواک فرماتے، اور اسی طرح جب صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نیند سے بیدار ہوتے تو اس وقت بھی مسواک فرماتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مبارک سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کریں اور دوسروں کو بھی اس کے بارے میں بتائیں۔ امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ انشاءاللہ کل کے سبق میں آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔